اللہ جل وعلا کے حمد کے بعد نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے قلوب مالک القاب امم فخر ارض و عجم والی قوم و مقام سیاد لامقام سید سروران حامی بے
تتیمہ دوران سر خیل زہرہ جمالہ شہنشاہ حسینہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم سینہ علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی مقدس معطر بارگاہ پہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی عالی بلند بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ موقع کی مناسبت سے معراج کے حوالے سے پچھلے جمعے پہ بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس جمعے پہ بھی معراج کے حوالے سے دو چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا گو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کے سمجھ کے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو بیان کریں گے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوا، رب کریم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنا دیدار زیارت سے شرف یاب کیا، یہ عزتیں اور شان عطا کی، اس کا سبب، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے لے کے جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات تک جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے آ کر اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ ہمارا رب ایک ہے، رب کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب کا کلمہ جو پہلا جز ہے وہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ دوسرے جز کے اندر فرق تھا، اگر وہ آنے والا حضرت ابراہیم تھا تو پھر کلمہ بن گیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اگر آنے والا اللہ کا نبی حضرت آدم علیہ السلام تھا تو پھر کلمہ یوں تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اگر آنے والا حضرت موسیٰ تھا تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ تھا۔ اگر آنے والا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھا تو پھر کلمہ یوں تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اگر آنے والا اللہ کا آخری نبی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ تھا تو پھر کلمہ یوں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب نے آ کر جو پہلا جز تھا وہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا رب صرف اور صرف ایک ہی ہے، عبادت کے لائق ہمارا رب ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے۔ تو جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی مشقتیں دی گئی، لیکن یاد رکھنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کے طور پہ نہیں بتایا، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے صبر کرنے والے ہیں کہ جب طائف کے لوگوں نے پیارے محبوب پہ اتنی تکلیفیں، اتنے ظلم و ستم ڈھائے، لیکن پھر بھی پیارے محبوب کی زبان سے شکایت کے جملے جاری نہیں ہوئے۔ جب حضرت جبریل امین آئے، فرمایا کہ ان کے خلاف دعا کرو، فرمایا نہیں نہیں،
یہ نہ صحیح ان کے بچے کبھی ایمان آئیں گے، یہ نہ صحیح ان کی اولاد، ان کی نسلیں تو مسلمان ہوں گے، اس وجہ سے میں ان کے خلاف دعا نہیں کرتا۔ ہمارے پیارے محبوب تو اتنے مہربان دل ہیں، صبر کے دامن کو میرے محبوب نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صبر کرنے کا حق تھا، پیارے محبوب نے وہ ادا کر دیا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، اب رب کریم نے اپنی شان و شان کے مطابق، جس طرح دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوست، کوئی ہمارا چاہنے والا، کوئی اپنا رشتہ دار ہے، اس کو کوئی تکلیفیں دے، اس کو کوئی پریشانی ہو، تو ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے دکھ سکھ بانٹتے ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ اس کو تسلی ہو، کچھ نہ کچھ فاقہ ہو۔ تو رب کریم نے اپنی شان و شان کے مطابق پیارے محبوب کے دکھ بانٹنے کے لیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھ بھلانے کے لیے اپنے دیدار کروانے کے لیے بھیجا۔ لیکن یہ دیدار بھی عام چیز نہیں ہے، یہ دیدار کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس دیدار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر انبیاء التجائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ اس پر قرآن گواہ ہے۔ رب کریم کی بارگاہ کے اندر جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام، مقام یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے، لیکن ایک دن عرض کر رہا ہے تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مالک و مولا اپنا دیدار تو کرا، لیکن جواب ملتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے تو میرا کلیم ہے، تو مجھ سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ شان، یہ مقام ٹھیک ہے، تو میرا نبی ہے، لیکن یہ تجھے مقام حاصل نہیں ہے، لن ترانی، ہرگز تو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس چیز کو برداشت بھی نہ کیا، لیکن فرمایا کہ میری آنکھیں، میری نظر اتنی تیز ہوئی، سیاہ رات ہو اور پھر سیاہ پہاڑی ہو، اس سیاہ پہاڑی پہ سیاہ چونٹی ہو، فرمایا کہ میں موسیٰ کلیم کافی دور سے اس چونٹی کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو بتاؤ کہ جس محبوب نے خود رب کریم کو دیکھا ہو، اس محبوب کے نظروں کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے محبوب کی نظریں کتنی تیز ہوں گی۔ وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ عقیدہ ہے، بیٹھے تو زمین پہ ہیں، بیٹھے تو مدینہ شریف کے اندر ہیں، لیکن مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کر وہ جنت کے نظارے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ سیاہ رات کے اندر سیاہ چونٹی کو سیاہ پہاڑی پہ دیکھ سکتا ہے، تو ہمارا محبوب بھی جنت کو مدینہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ رب کریم کا دیدار جب کر کے آئے، جس کو دیدار کرنے کی طاقت ہو تو وہ جنت کو برداشت کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ ہے پیارے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا کی، پیارے محبوب کو رب کریم نے عظمتیں، رفعتیں، مقام کی بلندی عطا کی۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ہانی اس کے گھر کے اندر آرام فرما ہے، حضرت جبریل امین آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ اب حضرت جبریل امین جب آتے ہیں تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں مالک و مولا تیرا محبوب تو جلوہ افروز ہے، تیرا محبوب تو محو آرام ہے، تیرا پیارا محبوب تو نیند فرما رہا ہے، اب تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ تو جواب ملتا ہے قبل قدمی کا، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، جب آپ بوسہ دو گے تو میرا پیارا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ پھر میرے پیارے محبوب کو بتانا بھی ہے، پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے بھی آنا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو جب حضرت جبریل امین نے بوسہ دیا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے خوشخبری سنائی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے، جس سواری کو حضرت جبریل امین بمائے فرشتوں کے لے کر آئے وہ براق نامی سواری تھی، براق برق سے، اور یہ تیز رفتار سواری کو کہا جاتا ہے۔ اب پھر یہ زمین کا جو سفر تھا یہ جو ہے شروع ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بارگاہ ہے، آپ کی قبر انور ہے، اس سے گزرے جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے محبوب کے پہنچنے سے پہلے مسجد اقصی میں پہنچ گئے۔ اس کا جواب
جواب بھی میں نے عرض کر دیا کہ اس کے اندر وجہ کیا تھی، کیونکہ ایک طرف سے سواری تھی اور دوسری طرف سے رفتار نبوت ہے، کہاں سواری کہاں اللہ کا نبی، ان کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر ہمارے پیارے محبوب کی سواری سے پہلے پہنچے۔ اب وہاں اللہ کے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام یہ بیٹھے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کافی حسن سے نوازا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ مصر کی عورتیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی تھی تو کافی دن 3 مہینے تک کا ذکر بھی آتا ہے کہ 3 مہینے تک ان کو بھوک اور پیاس بھی نہیں لگتی تھی، اتنا حسن تھا، اس کے حسن کے اندر کھو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے زبان درازی کی حضرت زلیخا پہ، کیونکہ حضرت زلیخا پہلے جو ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی، وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پہ وہ فدا تھی، ان کی عاشقہ بن گئی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیونکہ اللہ کے نبی تھے ان کی طرف نکاح سے پہلے کبھی بھی توجہ نہیں کی، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اس نے کئی تدبیریں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں میں بھی بند کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے توجہ نہیں کی۔ یہی دعا ہے مالک و مولا مجھے اس آفت سے، اس مصیبت سے بچا لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ نبوت کا جو ایک بہت بڑا مقام تھا، منصب تھا، اللہ کے نبی نے اس کو محفوظ رکھا، اس پہ کبھی بھی داغ نہیں آنے دیا، کیونکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 بند کمروں میں بھی گناہ سے بچ کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی کو اگر کوئی گناہ کا کہتا بھی ہے، اللہ کے نبی کو اگرچہ طاقت بھی ہو، لیکن چونکہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ کا نبی کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ کسی سرائے کی شاعر نے کیا خوب کہا، میراج دی شب وچ اقصا دے بن جڑ کے یوسف آ بیٹھے، تے کنگھی گھرے والے کو اک دھار کا جلدی پا بیٹھے، اون سمجھے مصر بازار آیا ہن مصری ہاتھ کپوا بیٹھے، نجپال نبی جد اقصا ہے پیچھے یوسف منہ میں انگلیاں پا بیٹھے۔ جب قدم مبارک اتنے حسین ہیں کہ حضرت جبریل امین کو بھی حکم ملتا ہے کہ پیارے محبوب کو ڈائریکٹ نہیں جگانا بلکہ پیارے محبوب کے قدموں کو بوسہ دینا ہے۔ جس محبوب کے قدم اتنے حسین ہیں کہ رب کریم فرشتوں کے سردار سے پیارے محبوب کے قدموں کو بوسہ دلواتا ہے، تو پیارے محبوب کے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو پیارے محبوب تو اتنا حسین تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سے پیارے محبوب کو نوازا ہے۔ اگر دنیا جہاں کے اندر حسن ہے تو یہ پیارے محبوب کے حسن کی خیرات ہے، یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے صدقات و خیرات میں سے ہمیں حصہ دیا گیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی حسین تھے، ان کے بھی حسن کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پیارے محبوب کے حسن کا مقابلہ پھر بھی دنیا جہاں کے اندر نہیں ہے۔ کہ پیارے محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا زیادہ حسن سے نوازا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی لیے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ایک دفعہ ایک صحابی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی دیکھتے تھے اور ادھر چاندنی کی چاند کی طرف بھی دیکھتے تھے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر صحابی نے یہ فیصلہ کیا، فرمایا کہ وہ چاند اتنا حسین نہیں ہے جتنا ہمارا محبوب حسین ہے۔ 14ویں کا چاند کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر ہر چیز صاف نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے صحابی نے یہ فیصلہ کیا اگرچہ پیارے محبوب کے رخ انور پہ پردہ بھی ہو، لیکن پھر بھی چاند سے بڑھ کر پیارا محبوب کا حسن زیادہ تیز ہے۔ تو اس لیے پیارے محبوب کے حسن کا مقابلہ دنیا کے اندر نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کرے اور نہ ہی قیامت تک کوئی چیز کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب کو اتنے حسن سے نوازا ہے۔ یہ تھی معراج کے حوالے سے کچھ گفتگو، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی عالی جناب کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔